اختلاف ممبروں سے اور ذکر مولا میں نہ ہو. یہ ضرور ہے، عرفانی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، نماز بھی من جملہ مصادیق مفہوم صلاۃ ہے. صرف سخن گسترانہ طور پہ میں نے نہیں عرض کیا ہے، کئی ممبروں پہ اپنے خود 2 مصرے میں نے دہرائے، آپ کے سامنے بھی دہرا رہا ہوں کہ مجلس عزا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے. مجلس عزا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے. یا علی عزا اپنی، یا حسین اقامت ہے. مجلس عزا کی عظمت ہے، اہمیت ہے، لیکن نماز سے اس کو نہ ٹکرائیں، یہ گستاخی نہ کریں، یہ گناہ نہ کریں. اس سے نہ اللہ راضی ہوگا، نہ امام علی راضی ہوں گے، نہ بی بی زہرا راضی ہوں گی، نہ مولا حسین راضی ہوں گے. بچوں، جوانوں، ذاکروں، ذکر خدا کرو. یہ خود مجلس من جملہ مصادیق صلاۃ ہے. لفظ صلاۃ میں جو مفہوم ہے نا، اس کا کامل تر، بارز تر، بلند تر، معین، متعین مصداق وہ نماز ہے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں. اس کے بعد وہ نمازیں ہیں جو مستحب نمازیں ہیں. اور یہ مصادیق جب پھیلتے چلے جاتے ہیں تو اس میں نماز یہ نماز عزا شامل ہو جاتی ہے. تو مجلس عزا بھی نماز ہے، ماتم بھی نماز ہے، نوحہ بھی نماز ہے، مگر یہ اپنی جگہ اور وہ اپنی جگہ. انہیں ٹکرانے کی کوشش ہرگز نہ کریں. خدا را ذاکری کا وہ اسلوب ہو کہ رضائے حق و رضائے معصوم، رضائے ابو عبداللہ الحسین، نہ کہ رضائے مخلوق. یہ انسان آپ کو کیا دیں گے؟ نیک نامی دیں گے، یہ انسان رزق دیں گے آپ کو. ایسا نہ کریں. بعض جوانوں سے ایک گلہ اور کر دوں، میں نے بعض نوجوانوں کی یوٹیوب پر ذاکری سنی ہے، عمدن سنی ہے. بعض دوستوں نے لا کے سنائی اور میں نے سنی. میں نے دیکھا کہ وہ مائک پر آئے، اس کے بعد کچھ دیر تک سنو دوستو، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور اگر تم نے ہاتھ اٹھا کے داد نہیں دی تو پھر تمہارا حسب نسب خراب. استغفر اللہ ربی. یہ کون سی ذاکری ہے؟ یہ کون سی ذاکری ہے؟ کون سی تہذیب ہے؟ کس کی ذاکری ہے؟ مولا کی فضیلت پڑھ کے داد لینا چاہتے ہو یا خود اپنے جملوں پر داد لینا چاہتے ہو کہ میں نے کیسا جملہ کہہ دیا؟ تم کیا، تمہارا جملہ کیا، ہم کیا، ہماری ذاکری کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واضح ہے. میں نے پہلے عزاداروں اور ذاکروں کی فضیلت بیان کر دی. آپ کی بہت اہمیت ہے، بہت عزت ہے، مگر آپ ایک تہذیب کا حصہ ہیں، تہذیب کو پروان چڑھانے والے ہیں. یہ کوئی تہذیب نہیں ہوئی کہ ہمارے جملے کو اگر کسی نے داد نہیں دی تو ہم نعوذ باللہ ایسا جملہ کہیں کہ اس کے حسب نسب پہ بات چلے. یہ مجلس عزا کی شان ہے. مگر کیا یہ مجلس عزا کی شان ہے؟ سوچ رہے ہو کیا کہتے ہو؟ تہذیب کا معیار کتنا بلند ہونا چاہیے. اور اپنے سامنے بیٹھنے والے مجمع کی عزت تمہاری نگاہ میں ہے کہ نہیں؟ بس اپنی عزت ہے، باقی کسی کی عزت نہیں ہے. یہ جو مجمع بیٹھا ہے، یہ مومنین کوئی بزرگ ہے، تمہارے دادا کے برابر ہیں، بابا کے برابر ہیں، چچا کے برابر ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تم سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے. ان سب کی شان میں کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کون سا عزاداری کا طریقہ ہے؟ کون سا ذاکری کا طریقہ ہے؟ تہذیب سخن، تہذیب زبان، تہذیب فکر، تہذیب و ثقافت بلند ہونی چاہیے. معصومین کا تذکرہ ہے، اس میں گندیدہ خیالات آنے ہی نہیں چاہیے.
محبت سے عرض کر رہا ہوں، یہ سب باتیں محبت سے عرض کر رہا ہوں۔ تمہارے اوپر قدرت لٹائے گی، ہن برسے گا، دولت تمہاری ٹھوکروں میں رہے گی، مگر اپنے دل دماغ کو بلند رکھو، واقعاً عشق اہل بیت کا ثبوت دو، معرفت حق کا ثبوت دو۔ معرفت حق اللہ کا تذکرہ ہے، معصوم کا تذکرہ ہے، آنے والے ہر مومن کا ایک احترام ہے، آنے والے ہر سامع کا ایک احترام ہے، کوئی دوسرے مسلک کا ہے، آیا ہے چل کے تمہارے فرش عزا پر، تو کیوں آیا ہے؟ مجلس سننے آیا ہے تو تم اس پہ طنز کرو گے یا احترام کرو گے؟ دشمن کے لشکر سے نکل کے ہر آیا تھا، مولا نے کیسی عزت دی اس کو؟ آنے والوں کو عزت دیتے ہیں، طنز اور تشنیع کا نشانہ نہیں بناتے۔ یہ نہیں کہ وہ آیا ہے تو شرمندہ ہو کے واپس جائے، وہ آیا ہے گناہگار تو حر ہو کے واپس جائے، اسے وہ احترام دو، وہ محبت دو۔ یہ جو اہل بیت کے گھر کی اور در کی خیرات ہے، ان کے در کی خیرات کی محبت ہے، اللہ کے دین کی بنیاد محبت، اللہ والوں کے گھر کی خیرات محبت ہے۔ سب کو محبت بانٹو، نفرتوں کو مٹاؤ، محبتوں کو جگاؤ۔ یہ ذاکروں کا فریضہ ہے، فریضہ۔ ہمارے جو ذاکر ہیں، میں نے آگے پوچھا بعض حضرات سے، لیکن یہاں عمامے والوں کو تو برداشت ہی نہیں کرتے تھے پہلے، اب کرنے لگے، بس ذاکر ذاکری کرتے تھے۔ یہ ذاکر محترم ہے، مگر عمامے اور ذاکری کا ٹکراؤ کون سا ہے بھائی؟ یہ عمامہ کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ امریکہ کا ایجاد ہے؟ یہ عمامہ جو ہے برطانیہ کی ایجاد ہے؟ یہ عمامہ یادگار عمامہ رسول ہے۔ یہ تمہیں دیکھ کے اچھا نہیں لگتا؟ یہ ردا جو ہم دوش پہ ڈالتے ہیں، کس لیے ڈالتے ہیں؟ سیرت مبارکہ میں ہے کہ رسول ردا پہنا کرتے ہیں۔ یہ لباس رسول ہے، تبرکن تیمنن عقیدتن، حضور کی سیرت پر چلنے کی کوشش کی خاطر ہم یہ لباس بھی پہنتے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے؟ رسول پاک کے شمائل کو اختیار کرنا، ان کی سیرت پہ چلنا، قدم بقدم رسول پاک کی سیرت پہ چلنا واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سے محبت کرو تو اللہ کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں، تو نقش قدم کہاں ملیں گے؟ نقش قدم رسول کے ملیں گے، نقش قدم علی کے ملیں گے، نقش قدم اہل بیت کے ملیں گے۔ ان کے نقش قدم پر چلنا اللہ کی محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ نقش قدم پہ چلنے میں وہ کیسے سوتے تھے، وہ کیسے جاتے تھے، کتنی دیر سوتے تھے، کتنی دیر اٹھ کے عبادت کرتے تھے، کتنی دیر قسم معاش کرتے تھے۔ ہر معصوم قد یمین سے رزق بھی کمانے کی ایک سیرت چھوڑ گیا ہے۔ ہر معصوم اپنے زور بازو سے رزق کمانے کی ایک سیرت چھوڑ گیا ہے۔ ہمارے 12 اماموں میں سے ہر امام مختلف طرح سے رزق کمانے کی مثالیں چھوڑ گئے ہیں۔ تو رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ مثلا معصومین کبھی کوئی چیز خریدتے تھے اور پھر بیچ دیتے تھے تھوڑے سے منافع کے ساتھ۔ تجارت، ناقہ خریدا کسی سے 100 درہم میں یا 100 دینار میں، اور کسی دوسرے سے 150 درہم یا 150 درہم میں بیچ دیا۔ اس سلسلے میں تو ایک بہت مشہور روایت ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، پاپا تھا۔ دیکھیے طاقت ساتھ دے جائے تو میں عرض کرتا چلوں کہ پاپا معصومین تھا، مگر گھر سے نکلے، بازار میں گئے، دیکھا کہ جناب مقداد کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب مقداد سے بہت دوستی تھی پیغمبر مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں مقداد تھے۔ 4 جو بنیادی ستون ہیں عرش ایمان اہل بیت کے، اس میں سے ایک مقداد ہے سلمان،
ابو ذر، مقداد، عمار یاسر. دیکھا مقداد کھڑے ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. مقداد کیا حال ہے؟ 3 دن سے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، بھوکے ہیں. اچھا. حضرت لے کے آئے تھے ایک ناکا، اسے بیچا اور جتنا پیسہ ملا سب مقداد کو دے دیا. اب وہ روایت مفصل ہے کہ پہلے ناکا خریدا 100 درہم میں، اور اس کے بعد آگے بڑھے تو فوراً دوسرا ایک خریدار مل گیا، ایک بیچنے والا ملا، اور اس کے بعد خریدار ملا. اس نے کہا یا علی یہ بیچیں گے، ابو الحسن بیچیں گے ناکا؟ کہاں بیچوں گا. کتنے میں؟ 150. کہتے لاؤ دے دو. وہ 50 اضافہ ہوئے، مقداد کو دیا. آگے بڑھے، جب پیغمبر کی خدمت میں پہنچے تو پیغمبر مسکرا رہے تھے. علی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا تجارت کر کے آ رہا ہوں. ایک ناکا خریدا، 100 درہم میں 150 میں بیچ دیا. اور پھر جب پلٹے جس سے 50 قرض لیا تھا اور لے کے دیا تھا مقداد کو تو وہ ملا ہی نہیں. کہا کہ یا علی جانتے ہو کون تھا؟ وہ بیچنے والے جبرائیل تھے، خریدنے والے میکائیل تھے. تو یہ کبھی کبھی تو اس طرح تجارت کرتے تھے، کبھی واقعاً، کبھی کسی باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، کبھی کسی اپنے باغ میں. امیر المومنین علیہ السلام کی جائیدادیں ینبوع تھی. ینبوع، مدینہ کہاں، ینبوع کہاں. اور وہاں بہت سے باغات آپ اپنے قد یمین سے وہاں کھودتے تھے کنویں تاکہ پانی نکل آئے، اس سے باغ سیراب کیا جا سکے، باغ کو پروان چڑھایا جا سکے. اور جب باغات پروان چڑھاتے تھے تو کسی غلام کو باغ بھی دے دیتے تھے اور اس کی ملکیت بھی دے دیتے تھے. جاؤ خدا کی راہ میں تم آزاد ہو، تم بھی آزاد ہو، باغ بھی تم آزاد ہو. یہ سیرت تھی امیر المومنین کی. تو ہر طرح سے معصومین نے رزق کمانے اور عوام الناس کو پروان چڑھانے کی مثالیں بھی قائم کی. ایک بات میں بات نکلتی چلی آئی تو عرض کرتا چلا جائے. رزق کمائیں، نیک نامی کمائیں، فضائل اہل بیت بیان کریں، لیکن تہذیب کا پایہ بلند رہنا چاہیے اور ہر مومن کا احترام کرنا چاہیے، ہر آنے والے کا احترام. کسی مسلک کا کوئی آپ کے فرش پر آ جائے، سب سے پہلا انعام تو یہی کہ وہ آپ کے فرش پر آیا ہے، اس کا احترام کریں. اور یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے، قرآن مجید کی آیتیں اپنی جگہ ہیں. پیغمبر نے فرمایا ایک مرد مومن کی حرمت، ایک مرد مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے. یاد رہے گا یہ جملہ. اب آپس میں ایک دوسرے کا احترام کیسے کرتے ہیں سیکھو گے. ایک مرد مومن کی، ایک مرد عالم نہیں، فقیہ نہیں، مجتہد نہیں، ذاکر نہیں، ایک مرد مومن، اس کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے. اگر یہ خیال رہے تو دیکھو کتنا خوبصورت معاشرہ بنے گا، کتنا حسین معاشرہ ہوگا، محبت کرنے والا، مودت کرنے والا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والا، ایک دوسرے کے غم میں غم گساری کرنے والا، ایک دوسرے کی غمخواری کرنے والا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا. وہ معاشرہ چاہیے، نہ کہ خود غرضی کا معاشرہ، نہ کہ ایک دوسرے سے نفرتوں کا معاشرہ، نہ کہ تفرقہ پردازی کا معاشرہ. اس معاشرے کی مثال آپ کو قائم کرنی ہے کہ زیر پرچم ابو الفضل العباس جو معاشرہ پروان چڑھے وہ ایسا خالص ہو کہ اس میں نفرتیں نہ ہوں، منافقتیں نہ ہوں، کدورتیں نہ ہوں، مودتیں ہی مودتیں ہوں، محبتیں ہی محبتیں ہوں، تہذیب کا بلند معیار ہو، زبان اچھی ہو، فکر اچھی ہو، دل صاف ہو، ذہن روشن ہو.
اور اسی لیے عبادتیں بھی واجب قرار دی گئی، اسی لیے یہ اعضاء کا سلسلہ بھی رکھا گیا تاکہ ہماری اجتماعی تطہیر ہوتی رہے۔ تزکیہ اجتماعی، تزکیے کے عمل کا نام ہے عزاداری۔ یہ عزاداری اجتماعی تزکیے کا عمل ہے۔ ایک انسان کی ایک نفس کا تزکیہ الگ ایک سفر ہے، اور اجتماعی طور پر نفس کا تزکیہ یہ مجالس عزا میں ہوتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ وہ تربیت گاہ ہے جہاں اجتماعی طور پر سب سمٹ کے آتے ہیں اور اساس تہذیب انسانی لے کے اٹھتے ہیں، یعنی محبت کا جوہر لے کے اٹھتے ہیں، معرفت کی سوغات لے کے اٹھتے ہیں۔ تو جو ہمارے ذاکرین ہیں ان پہ یہ لازم ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور معصومین کی رضا جوئی کا ہر وقت خیال رکھیں۔ سب مل کر ایک بلند صلوات پڑھ دیں۔ جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ تو رہ گیا، اب یہ تمہید ہی صحیح۔ اس سال تمہید، اگلے سال زندگی رہی اور آیا تو پھر مجلس پڑھوں گے انشاءاللہ۔ یہ تمہید، لیکن تمہید ضروری تھی، بھلا نہ دیجیے گا۔ جب میں کہیں جاتا ہوں مہمان کے طور پر تو یہ کہتا ضرور ہوں کہ ہمارے یہاں ایک تہذیب چلی آ رہی ہے، فقرہ کہتے ہیں لوگ، جب آتا ہے کوئی اور جاتا ہے تو جاتے وقت کہتا ہے بھیا کہا سنا معاف کر دینا۔ میں معلوم ہے کیا کہتا ہوں؟ کہا سنا یاد رکھنا۔ بلایا کس لیے تھا؟ کہنے ہی سننے کے لیے تو بلایا تھا کہ میں کہوں اور تم سنو، تو پھر یاد رکھنا، بھلا نہ دینا، فراموش نہ کرنا۔ اپنی زبان بلند کرنی ہے، اردو بھی یا جس کی جو مادری زبان ہے، اردو، پنجابی، سندھی، جو بھی سرائکی، جو بھی زبان ہے، زبان کا معیار بلند سے بلند ضرور، اس میں فحشیات کا دخل نہ ہو۔ دیکھو ایک بات کہتا ہوں، تربیت کا مرحلہ، یہ جو بہت سے لوگ آتے ہیں، مرد، خواتین، اور شکایت کے مولانا ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم جب تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو دل میں بڑے گندے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ کیا کریں؟ کہاں سے آتے ہیں یہ خیالات؟ حالانکہ یہ شخص مکلف، یہ مرد یا عورت پاک ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی گناہ کرنے کی نیت بھی نہیں ہے، پھر یہ گندے خیالات میں آ رہے ہیں۔ یہ جو گندے الفاظ سماعتوں سے ٹکراتے ہیں، آپ الفاظ کی تاثیر نہیں جانتے۔ لفظ جب سماعت تک آتا ہے، یہ لفظ ذہن پر عمل کرتا ہے اور لفظ اپنے معنی کے پیکر تخلیق کرتا ہے اور یہ ذہن و قلب کا ناسور بنتا ہے۔ آج سمجھ میں آئی؟ گناہ نہیں کیا آپ نے، مگر باہر آپ نے فحش گالیاں سنی، معاف کرنا یہ لفظ کہہ دیا۔ آپ نے فحش مکالمے سنے، یہ لفظ سنا آپ نے، ذہن میں گیا یا نہیں گیا؟ کسی نہ کسی وقت یہ سودے میں، خواب میں آپ کو ستائے گا، مصلی پر نماز میں آپ کو ستائے گا۔ چہ جائے کہ سنا نہیں، خود کہہ بھی دیا ہو کبھی غصے میں، یا عادت پڑ گئی ہو نوکروں سے چاکروں سے بولنے میں ہمیشہ فحش گالیاں بک کے، اور آپ بات یہ بعد میں آپ کی ذات کا ناسور بنتا ہے۔ گناہ نہ کرنے کے باوجود ذہن آلودہ گناہ رہتا ہے۔ اس لیے تطہیر زبان کس قدر ضروری ہے۔ زبان پاک ہو، صاف ہو، خیالات پاک ہو، صاف ہو، ذہن روشن ہو، دل روشن ہو، معرفت حاصل کریں، محبت پہ بنیاد رکھیں اور پھر ذکر محمد و آل محمد کریں، تو دیکھیے صرف آپ کا معاشرہ نہیں، پوری دنیا کیسے نور الہی سے جگمگا جائے گی۔ اس ذکر میں مگر کم تاثیر ہے، اس ذکر میں کم تاثیر، بے پناہ تاثیر ہے، بے پناہ تاثیر۔ مجھے یہ بھی تجربے ہے کہ کسی نے ایک جملہ حضرت علی کی فضیلت کا سن لیا تو زندگی منقلب ہو گئی، ایک جملہ بی بی زہرا کی فضیلت کا سن لیا، زندگی منقلب ہو گئی، ایک جملہ امام حسین کے واقعات میں سے کسی نے سن لیا، زندگی منقلب ہو گئی۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں تجربے، بہت سے لوگوں نے مذہب تبدیل کیا، مذہب اہل بیت میں آئے، میں نے پوچھا کیوں آئے، ایک کوئی واقعہ بتا دیتے ہیں،
یہ واقعہ میں نے دیکھا تھا، اس کے بعد ذہن و دل کا عالم دگرگون ہو گیا. یہ ہے معجزے. ان کا وجود نور ہے، ان کا نام نور ہے، ان کا ذکر نور ہے، ان کا کلام نور ہے. تو یہ نہ کیجئے کہ نور کو ظلمتوں سے مخلوط کر دیجئے. بس گفتگو ختم. میں آپ سب حضرات سے دست ادب جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف فرما دیجیے. لیکن یہ درد تھا جو عرض کرنا ضروری تھا. میں چاہتا ہوں ذاکروں کی کثرت خوب پیدا ہو ذاکر، اور آپ میں سے پیدا ہوں گے. ہر ذاکر صاحب امامہ نہیں ہو سکتا. یہ جتنی تعداد میں مجلسیں ہوتی ہیں، اور مجلسوں کی کثرت بڑھے گی گھٹے گی تو نہیں، خدا نہ کرے وہ دن آئے. مجلسیں تو بڑھیں گی، مومنین کی تعداد بڑھے گی، مجلسوں کی تعداد بڑھے گی، ممبروں کی تعداد بڑھے گی. ہر ممبر پر حوض قم سے اور حرز نجف سے آگے بڑھے کوئی، یہ پاسبل نہیں ہے. تو آپ میں سے ذاکر پیدا ہونے ہیں. یہ بچے جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، یہ کسی بھی فن میں پڑھ رہے ہیں، خاص طور سے جو لوگ ہیومینٹیز میں پڑھتے ہیں، اردو لٹریچر، پرشین لٹریچر، عربک لٹریچر، انگلش لٹریچر، ہسٹری اور جو اس طرح کے سبجیکٹس ہیں وہ پڑھنا. تو سائنس پڑھنے والے بھی اسٹوڈنٹ، آپ میں سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جوانوں کا، اسے جذب ہونا چاہیے اور اپنے کو تیار کرنا چاہیے کہ ہمیں ذاکر بننا ہے. واضح ہے؟ آپ پی ایچ ڈی ہوں گے، کسی ذاکر کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھیے گا. آپ خود کوشش کیجئے کہ ذاکر بنے. آپ ایم اے ہیں، بی اے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈی لٹ ہیں، آپ کوشش کریں کہ ذاکر بنیں ان شرائط کے ساتھ. ذکر حسین، ذکر محمد و آل محمد وہ سعادت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ملائکہ ترستے ہیں، فرشتے ترستے ہیں. جہاں مجلس عزا منعقد ہوتی ہے نا، یہاں سے ایک ایسی خوشبو پیدا ہوتی ہے کہ جو آسمانوں تک بلند ہوتی ہے اور فرشتے اس خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں. لیکن وہ ذکر کا معیار ہونا چاہیے، ذکر کا معیار ہونا چاہیے. بس میں اپنی گفتگو کر چکا. آپ کو ذاکر بننا ہے، ممبروں کو سجا رہنا ہے، ممبروں کی رونق میں اضافہ کرنا ہے، مجالس کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا بمشیت الہیہ. یہ کبھی کم ہونے والی نہیں ہے. اور صرف عالم دین کے انتظار میں مجلس رکی رہے یہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ کو اٹھ کے ذاکری کرنی ہے، مگر شرائط کے ساتھ. ہر آنے والے فرش عزا پہ آنے والے کی عزت کا خیال رہے اور اپنی کو ہر ایک سے کمتر سمجھے، تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ سب کا احترام کریں اور اہل بیت کا ذکر کریں. جب دل سے ذکر ہوتا ہے تو کیسے منقلب ہو جاتا ہے ایک انسان. بس میں ایک واقعہ اپنا چشمدید اپنی زندگی میں جو گزرا ہے نقل کر کے گفتگو تمام کر رہا ہوں. اسی میں آپ کریا کر لیں گے اور مہارے مجلس حاصل ہو جائے گا. سن 2002 کی بات ہے. عراق میں ابھی صدامی حکومت باقی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد ختم ہو گئی وہ حکومت. میں لندن سے کربلا محرم میں جا رہا تھا زیارت کے لیے. جب لندن سے چلا، ایئرپورٹ پر بورڈنگ پاس لینے کے لیے منتظر کھڑا تھا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بار بار میرے پاس آ رہا ہے اور مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. میں ہمت نہیں پڑ رہی ہے اس کی. جب وہ کئی بار آیا اور واپس گیا، آیا اور واپس گیا، تو پھر میں نے سوچا کہ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تو میں خود ابتدا کروں گا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ خوش ہو گئے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں عراق جا رہا ہوں. عراق جا رہے ہیں؟ میں بھی عراق جا رہا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہا آپ کربلا جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں میں کربلا جاؤں گا. کہا آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا میں شیعہ ہوں. کہا میں شیعہ نہیں ہوں، میں تو اہل سنت سے ہوں، مگر میں بھی کربلا جا رہا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ کربلا جا رہے ہیں؟ کربلا میں تو رسول پاک کے نواسے کا روزہ ہے نا، تو اس میں شیعہ سنی کی کیا تقسیم ہے؟ آپ جا رہے ہیں، سعادت کی بات ہے. کہا مگر آپ میری ایک مدد کریں گے؟ میں نے کہا فرمائیے. کہا میں نے سنا ہے وہاں ایک ایسے جوان کی قبر ہے
علی الجوان ایک ایسے جوان کی قبر ہے کہ وہ اتنا پیاسا تھا کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے واپس آیا اور اپنے باپ سے کہا، اپنے بابا سے کہا کہ بابا پیاس کی شدت مجھے قتل کیا چاہتی ہے۔ بابا نے کہا تم اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو۔ جوان نے زبان ڈالی اور فوراً کہتے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی۔ اس نے کہا میں ٹی وی پہ بیٹھ کے براؤز کر رہا تھا ڈیفرنٹ چینلز، انگریزی میں کوئی شخص یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، بس اسی وقت میں نے دل میں طے کر لیا کہ میں کربلا جاؤں گا اور اس جوان کی قبر پر جا کر نذرانے عقیدت پیش کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے اس جوان کی قبر کہاں ہے؟ مجھے بتا دیں گے؟ بڑی بے چینی سے، بڑے جذبے سے میں نے کہا ہاں، میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گیا، میں جانتا ہوں وہ جوان کون تھا، مجھے اس کی قبر بھی معلوم ہے، میں آپ کی ضرور رہنمائی کروں گا۔ وہ کوئی اور نہیں، علی اکبر تھا، سراپا شبیہ پیغمبر، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں رسول کی شبیہ تھا، اور وہ اپنے بابا آقا حسین کے اوپر اس نے اپنی جان قربان کی تھی۔ ایک مثال ہے، ایک مثال کہ کس طریقے سے ایک واقعہ انسان کی زندگی کو منقلب کر دیتا ہے۔ بس مجلس تمام ہو چکی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آوازیں بلند ہو گئیں، مگر یہ جو تاریخیں ہیں بس اتنا یاد دلا کہ خاموش ہو جاؤں گا۔ یہ تاریخیں وہ ہیں جب کربلا کا قافلہ اسیروں کی شکل داخل ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اہتمام کیا گیا تھا، بازار شام میں دو رویہ آئینہ بندی کی گئی تھی تاکہ جو قریب ہیں وہ تو براہ راست دیکھیں گے، جو دور ہیں وہ آئینے میں کم سے کم زینب کا کھلا ہوا سب ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کس طرح بیویوں نے بازار دربار شام میں داخلہ ہوا ہوگا۔ وہ روایت بڑی معنی خیز ہے کہ جب دربار میں داخلے کا وقت تھا، بی بی نے کئی مرتبہ کہا کم سے کم ہمیں سر چھپانے کو چادر تو دے دو، دربار میں ساری دنیا کے سفراء ہوں گے، طرح طرح کے لوگ، ملکوں کے لوگ ہوں گے، ہمیں سر چھپانے کے لیے چادر دے دو۔ جب چادر نہیں ملی تو بی بی نے کہا ام کلثوم، فضہ، رباب، لیلا، سکینہ، اب میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم آمین کہنا۔ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ اٹھایا، سید سجاد آگے بڑھے، او بی اماں بابا کے سر مبارک کو تو دیکھ لیجئے۔ بی بی بھائی کی لہجہ شناس بی بی، اس نے نو کے نیزہ کی طرف دیکھا، سرکار سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، ریش مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بی بی نے کہا بھیا میں سمجھ گئی، اگر یہ امتحان بھی دینا ہے تو میں کھلے ساتھ دربار میں داخل ہو جاؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف علم سے آشنا فرما، پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے۔